جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پاکستان میں پچھلے اتنے عرصے میں 4 سال میں بربریت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، سفاکیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک ہم مورلی اتنی گراوٹ کا شکار ہے۔ اقتصادی طور پہ تو ہماری معاشیت جو ہماری ہے، اکانومی تو جو ہماری ہے، ہماری اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ ہماری دین کا، ہماری سوچنے کا، ہر چیز کی گراوٹ ہے۔ اتنی گراوٹ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں ان قوموں میں اب ہم شامل ہوتے جا رہے ہیں کہ جو بربریت جن کی عروج پہ تھی اور پھر وہ تباہ کر دی گئی، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، جو قومیں تباہ کر دی گئی، ان قوموں میں اب ہمارا ذکر آنا اس لیول تک ہم جا چکے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے نہیں پتا کہ ہم یہاں سے تباہ ہوں گے یا ہمیں ریسکیو کر لے گا اللہ پاک اس طریقے سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اب جو خبر آ رہی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ وہ خبریں یہ ہیں جی کہ بشرا بی بی کی آنکھ بھی خراب ہو رہی ہے، بشرا بی بی کی صحت بھی خطرات کا شکار ہے۔ دیکھیں، ایک عورت کو پاکستانی قانون کے مطابق 1 سال سے زیادہ اگر اس کے کیس چل رہے ہیں یا ایسی چیزیں، اس کو 1 سال سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے، ان کو ضمانت ملنی چاہیے، اور اس طرح کے بے شمار مسالے پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ شہباز شریف اور مریم کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں سے آپ کو خیر کی تو امید نہیں کی جا سکتی، بالکل بھی کسی قسم کی۔ لیکن ان سے حیرت انگیز طور پہ یہ بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ عورتوں کو گھسیٹ لیں گے۔ اتنی بغیرتی ہے عاصم منیر صاحب کی، یعنی اتنے گھٹیا آدمی ہیں، اتنے کے گئے گزرے شخص ہیں یہ، کہ انہوں نے ایک عورت کو بھی صرف اس لیے کہ عمران خان کو جھکانا، یعنی عمران خان کو جھکانے کے لیے ہر وہ کام کر دیا جس کی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی، جس کا پاکستان کی قانون اجازت نہیں دیتا، جس کا اخلاق اجازت نہیں دیتا، اور ہر چیز توڑ دی اس نے۔ اس عاصم منیر نے ہر وہ کام کر دیا ہے عمران خان کو جھکانے کے لیے، لیکن عمران خان ہے کہ وہ اکیلا ڈٹا ہوا ہے۔ اور یہ وہ بشرا بی بی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے، اب وہ عمران خان کے خلاف بیان حلفی آ رہا ہے، اب بشرا بی بی نے جادو ٹونے، الزامات، باتیں انتہا کی کر دیں، اور اس خاتون نے ڈٹ کے دکھا دیا عمران خان سے کھڑے ہو۔ اس خاتون نے ہر طرح کی بربریت برداشت کر لی، اور یہ وہ خاتون ہے، یہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت کہ یہ خود جیل کا کہہ کے گئی ہیں مجھے اپنے خاوند کے ساتھ جیل میں رکھو، مجھے بنی گالوں میں نہیں رہنا، جس نے خود درخواست دی تھی کہ مجھے اپنے خاوند کے ساتھ رہنا پسند کروں گی، میں جیل میں گھر میں رہنا پسند نہیں کروں گی، جہاں وہ رہے گا وہاں رہنا پسند کروں گی، اگر وہ جیل میں جائے گا تو میں بھی جیل میں جاؤں گی، میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی، میں اس کی طاقت بنوں گی۔ یہ وہ کیلیبر ہے ایک عورت کا، ایک خاتون کا، جس پہ بے تحاشا الزامات لگے، جس کے اوپر بے تحاشا باتیں کی گئیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح عمران خان کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی۔ ہم اسے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں کہہ سکتے، اس خاتون کا، میں اپنے خاوند کے ساتھ، اس کی وفا دیکھیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ وہ کھڑی ہے، اس کا ماضی کیا، اس کی اسٹوریاں، بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں، ویلاگ اس کے اوپر کی جاتے ہیں، لیکن کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ 722 دن سے وہ خاتون اپنے خاوند کے ساتھ جیل میں قید ہے، اور کہہ کے گئی ہے کہ میں نے جیل میں اپنے خاوند کے ساتھ جا کے رہنا۔ اس بات کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ یہ سفاکیت کی انتہا ہے عاصم منیر کی، یہ ضلالت کی انتہا ہے عاصم منیر کی، اس پہ جتنی بھی اس کو افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اب میرا خیال ہے ججوں کو بھی شرم کرنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے پاکستان کو، تمام ججوں کو، جن کو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس ملک میں کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، کوئی جرنیل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اب نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، اب قرآن پاک کو لپیٹ کے صاف ستھرے کپڑوں میں رکھ دیں، اذانیں دینی چھوڑ دیں اس ملک کے اندر، جہاں پہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو اسلام کا جو اسلام کے اگینسٹ جایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کے خلاف جانا اس کی تدلیل ہوتا ہے، آپ اللہ رسول کی باتیں نہیں مان رہے۔ جنگ میں بھی بچوں اور عورتوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے، بزرگوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، مساجد کو کچھ نہیں کہنا، چرچوں کو کچھ نہیں کہنا، عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کرنا، عورتوں کو کچھ نہیں کرنا، لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے، بڑا ہی افسوسناک۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اس کی بھی اب سمجھ آنی چاہیے، سمجھ سے قاصر ہو گیا کہ یہ لوگ جو ووٹ لے کے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں ابھی آپ عمران خان کو ملاقات نہیں ہو رہی، آپ ریزائن کر دیں، بھاڑ میں گئی پی ٹی آئی، پی ٹی آئی ویسے بھی نہیں چل رہی، آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، ختم کریں پی ٹی آئی کو۔ آپ آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، آپ کی اپنی بیٹیاں آپ کے گھروں میں بیٹھی، تمام لیڈران کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، دو لتر کھا کے آپ سمجھ اپنی قربانیاں دے رہی ہیں،
लाख रुपए के बिजनेस आपके चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के कारोबार आप लोगों के हो रहे हैं, तनख्वाहें आपको मिल रही हैं, सारे के सारे बैठे हैं और बातें इनकी देख लें। सुहेल अफरीदी के पास बहुत कुछ था, अडियाला के बाहर आके अपनी कैबिनेट का इजलास कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता है सुहेल अफरीदी। क्या होगा? पकड़ा जाएगा। आगे नहीं पकड़े गए, पेशवा नहीं पकड़े गए, इमरान खान भी कैद में है, बड़े बड़े लोग कैद में हैं। तो ये जो है ये बड़ा अफसोस का मुकाम है, इसका अब समझ नहीं आती बंदा क्या करे क्या ना, क्या इसको कहे क्या ना कहे। काजी फायज ईसा साहब देख लें, काजी फायज ईसा साहब को देखें, जिस बंदे ने ये गंद सारा किया है उसके हालात देख लें। काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेप किया, अदालती रेप जो किया वो किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिल किया, इलेक्शन कमीशन में किया। और आज हाल ये है कि काजी फायज ईसा को देख लें, वो खड़ा है, उनको बंदा मुंह नहीं ला रहे हैं। और हुलिया उसने इस तरह चेंज किया हुआ कि क्या बात है, क्या बताएं आप आपको। और उसकी वो जो खतून जो उसकी बीवी थी, वो सोटी ला फिर दी थी, वो उसको भी देख लें आप, उनकी भी छड़ियां गुम हो गई हैं। ये वो करतूत है, ये वो गंद है जो पाकिस्तान के ऊपर लाद के रख दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के सो कॉल्ड बड़े मोतबर लोगों ने, ये पाकिस्तान के मुहावजों ने जलील रसवा करके रख दिया, और वो अब मुंह छुपाता फिर रहा है। ये तमाम जजों को उससे सबक सीखना चाहिए। अपने बच्चों को बता नहीं पाएंगे कि आप जज थे, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। किस बात के चीफ जस्टिस थे आप? किस चीज के चीफ जस्टिस थे आप? मुझे बताएं, किस चीज के चीफ जस्टिस थे? क्या थे आपके अंदर? कौन सी ऐसी चीज थी कि आपने आपके बच्चे आपके ऊपर फख्र करेंगे? काजी फैजा की तो वो तो अब इतने के रह गए हैं कि बस वो मेरे ख्याल गोरे ने फंक्शन जान जो के रह गए, उत्थे कितने बाहर से निकल नहीं सकते, डोनर तो तक तो लेने जा नहीं सकते। कोई अपनी बीवी के साथ कोई खाना खाने तो किसी रेस्टोरेंट में वो अब आदमी जा नहीं सकता, वो तो खत्म हो गई उसकी कहानी। और ये कहानी इनकी खत्म हो गई। ये अंग्रेजों के मुलाजिम थे, अंग्रेजों के मुलाजिम हैं और अंग्रेजों के मुलाजिम ही रहेंगे। काजी फायजीसा की भी एक पूरी ट्रेल है गुलामी की, अंग्रेजों के साथ गुलामी की, और उसके सिले में इनको बड़े बड़े एजाजात और इनकी किताबें मिलती है, किताबों में इनका नाम आता है और ये बड़े बड़े लोग हैं। बहरहाल मेरा इस वक्त ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बताना मकसूद ये है कि देखें जो आप नाइंसाफियां कर रहे हैं उसके आपका होता क्या, आपके साथ आपका आगे आ रहा है, देखते जा रहे हैं आप, जो आप करते जा रहे हैं वो आपके सामने हो रहे हैं। महमूद खान अचगज़ई साहब को देख लें, 40 साल सियासत है जी। महमूद खान अचगज़ई से भी कभी के लिए भी एक मैसेज है मेरे पास। अचगज़ई साहब की 40 साल सियासत है, बड़ा नाम है, बड़ा बुर्दबारी है, बड़ा दबदबा है, लेकिन अब ये तारीख में लिखा आपकी जो 40 साल सियासत है वो डिटरमिन करे कि इमरान खान के साथ वफादारी आपकी 40 साल जो अचगज़ई साहब की सियासत है वो अब आगे खड़ी होगी इमरान खान के साथ वफादारी और बेवफाई में। अगर आज आपने इमरान खान के दिए हुए ओहदे पे दी हुई इज्जत को आप ना संभाल सके तो आप यकीन करेंगे आपकी 40 साल की सियासत गारब जाएगी और आप रुसवा होंगे। और तारीख में लिखा जाएगा, ये लिखी जा रही है तारीख, लिखा जाएगा कि एक ऐसा शख्स जिसको इमरान खान ने इज्जत दी, वो उसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासतदान था, लेकिन नहायत ही अफसोस का मुकाम था कि उस बंदे को जाते जाते, अच्छा बड़े सियासतदानों का हाल ये है कि अपने इलाके में वोट नहीं मिलते इनको, उन लोगों को इमरान खान ने इज्जत दी और वो आपके सामने। ये वकील जो है, ये सारे के सारे वकील जो थे, ये अपने अंदर बैठे हुए थे, इनको कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। इनको ला के इमरान खान ने वो इज्जत दी, किसी को चेयरमैन बना दिया, किसी को सेक्रेटरी जनरल बना दिया, और अब इनको बातें करनी पड़ रही हैं। और वो खोसा साहब कह रहे हैं मेरा मैंडेट ही नहीं है कि अडियाला जेल जाऊं। सर किसी का भी मैंडेट नहीं है खोसा साहब अडियाला जेल जाने का, किसी का भी मैंडेट नहीं है कि अडियाला जेल जाना है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है, जिसके नाम का वोट लेके आप आए हैं, जिसने आपको टिकट दी है, उसके लिए आप मॉरली खड़े हो। आप कितने घटिया किस्म की आपकी स्टेटमेंटें आ रही हैं और कितनी अफसोसनाक आपकी बातें आ रही हैं, आपको डूबो में मर जाना चाहिए। जिले शाह के आप घर तक नहीं कभी गए, ये भी सुनने में आया कि जिले शाह के हल्के में आप हैं और आप उनके घर तक नहीं गए। ये वो लोग हैं जो एक्सपोज होंगे, तारीख लिखी जा रही, तारीख में ये लिखा जाएगा कि लतीफ खोसा जैसा शख्स जो था उसने ये अल्फाज कहे थे कि मेरा मैंडेट नहीं है। ये लिखा जाएगा कि जिले शाह जैसा प्यार करने वाले इमरान खान का उसके हल्के में था, उनके घर के में अफसोस तक करने के लिए कभी ये शख्स नहीं गया। ये सब कुछ लिखा जा रहा है। ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल पे ये दाग है, ये जजों के ये तमाम जजों के इनके किरदार के ऊपर ये बहुत बड़ा दाग है, सवालिया निशान है कि इमरान खान की जमानत क्यों नहीं हो रही, इमरान खान के केस क्यों नहीं सुने जा रहे। ये आप ये नहीं कह सकते कि जी आसम अली ने मना किया था या सेक्टर कमांडर का फोन आएगा था। नहीं, रिश्ता ये नहीं देखेगा कि सेक्टर कमांडर का फोन था या नहीं था। सेक्टर कमांडर अपना साफ दे रहा होगा, लितर खा रहा होगा, उसी अपने खांडे हो गए, वहां पे अपना साफ हो रहा होगा, आपका अपना साफ हो रहा होगा। और ये बड़ा जल्द होने वाला, ये बड़ा बहुत जल्द होने वाला, ये बहुत ही जल्द होने वाला।
اب جی فیلڈ مارشل صاحب پہ آج ذرا بات کر لیں. فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے, ایران جا کے اتنے بہ گئے, جا کے سو گیا, اتنے پتہ نہیں کی کر رہے ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ بڑا ان کا ایک ویژن ہے. آسما شرازی کا میں سن رہا تھا, بتا رہی تھی کہ فیلڈ مارشل کا بڑا ویژن ہے, اس کے تحت وہ گئے ہیں. بھائی ویژن یہ ہے جی کہ انہوں خط پڑھایا, روکا پڑ جا کے دے جا کے گل کرے, اتنے فون کر رہا, ہاں جی بھائی روکا دیتا ہوں کی کرنا, وہ کہنا جناب ہے. یہ ان کی ٹوٹل ان کا ویژن ہے, اور ٹوٹل ان کی اوقات ہے. یہ امریکہ کا ایلچی کے طور پہ گئے ہیں, یہ کوئی ویژن لے کے نہیں گئے. اس بات کو اپنا یہی میرا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کو اس برے طریقے سے مکس کیا جا رہا ہے. ایگزیجریشن کی جا رہی ہے پاکستان میں, ہمارے نسلوں تک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, صرف اس لیے کہ آپ کو غلاظت ہمارے بچے سمجھ لیں, ان کو شرمندگی نہ ہو. ان کو شرمندگی سے بجائے ان کو بھی غلیظ کر رہے ہیں. یعنی ایک جھوٹ بولتے ہیں, ایک غلاظت کرتے ہیں, پھر اپنے بچوں تک اس کو پہنچاتے ہیں, ان کے دماغ میں بھی یہی ڈالتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہیں لگے کہ ہم یہ غلاظت ہے. ان کو بھی ذلیل, ان کو بھی اب اس معاملے میں گھسیٹ لیتے ہیں. وہ میرے ذہن میں اصل میں آپ سوچیں گے میں نے یہ بات کیوں کر دی. یہاں پہ یورپ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, امریکہ میں ہو رہی ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو میٹنگ کرتے ہیں. پاکستان میں جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو میٹنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جو نواز شریف کو ہم نے جو عدالت بھیجی تھی وہ بالکل ٹھیک بھیجی تھی, ہم صاف ستھرے ہیں, آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں. اس کا یہ مطلب ہے جب آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ جھوٹ بولتے ہیں اور فریب کاری کرتے ہیں, جا کے پھر ہم کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے, فراڈ کرنا اچھی بات ہے, ضلالت یہ اچھی بات ہے. تو یہ باتیں آپ اپنے بچوں کو بھی جا کے سمجھاتے ہیں. شاید اپنا آپ بچانے کی کوشش شاید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچے ہمیں گالیاں نہ نکالیں. وہ بھی اتنے غلیظ ہو چکے ہوں کہ ان کو اچھائی کا پتہ ہی نہ ہو. وہ بھی اتنے گندے اور گھٹیا بن چکے ہوں ہماری نسلیں کہ ان کو ہماری غلاظت کا پتہ نہیں لگے کہ ہم گندے ہیں یا ہم کوئی خبیث لوگ ہیں. اس کا پتہ نہ چلے, وہ ٹھیک ہو جائے. ہسٹری سر معاف نہیں کرے گی. اللہ کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں نا سر, وہ الگ رہیں گے. آپ جتنا مرضی کتھم کتھا کرتے رہیں, انہوں گتاوا بناتے رہو, انہوں کٹھا کرتے رہو, لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول جو ہیں, اللہ الحق ہے, اللہ خود سچ ہے, سچ کا خدا ہے. اس کے جو بنائے ہوئے رولز ہیں اس کے اگینسٹ سب آپ جو مرضی کریں, آپ کو رسوائی آپ کے مقدر بنے گی. اور عمران خان اور بشرا بی بی جس طرح اس وقت کھڑے ہیں, اس کی مثال آپ کو صدیوں تک دی جاتی رہے گی کہ یہ سچ کے ساتھ کھڑے تھے. سچ کون ہے؟ خود خدا ہے, اللہ الحق ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.